صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اس بارے میں صرف 4 باتیں آپ کے دل میں اتارنا چاہوں گا۔ زکوٰۃ 7.5 تولے سونا ہے آپ کے پاس کسی شکل میں 87 گرام، 52.5 تولے چاندی ہے 613 گرام، یا اس کے برابر نقدی ہے آپ کے پاس، کیونکہ اس وقت یہ نقدی تھی۔ درہم دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا، تو آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی۔ آپ کے پاس 40 بکریاں ہیں، 1 بکری زکوٰۃ ہوگی۔ 30 گائے ہیں، 1 سال کا بچہ، 40 گائے ہیں، 2 سال کا بچہ، آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر آپ زمین سے اناج لے کے آتے ہیں، بس آپ کا 6 مہینے کے بعد لے آتے ہیں، اگر تو وہ بارش سے سیراب ہو گئی، چشمے سے پانی وہاں پہنچے، آپ کی محنت نہیں لگی، او کان عسریا، یا ایسی زمین ہے جس کو پانی کی ضرورت نہیں، تو آپ کو عشر دینا پڑے گا 10واں حصہ۔ لیکن اگر وہ پانی آپ نے بالنضح او السوانی، بیل لگا کے پانی نکالا، ڈونکی کے ساتھ، ٹیوب ویل کے ساتھ، آپ کا خرچ ہوا، تو عشر نہیں، آپ کو نصف عشر 20واں حصہ بطور زکوٰۃ دینا ہوگا۔ لیکن کب؟ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ ہم اناج گھر میں رکھ لیتے ہیں، 2 کلو اس کو دے دیا، 2 کلو اس کو دے دیا۔ آتوا حقہ یوم حصادی، جس دن کٹائی کرتے ہو نا، پہلے اللہ کا حق دو، پھر گھر لے کے جاؤ۔ زکوٰۃ والا بھی کیا کرتا ہے؟ زکوٰۃ رکھ لی، سارا سال بانٹتا رہے گا۔ یہ تو آپ کی ہے ہی نہیں، آپ کس اصول سے اپنے پاس رکھے ہوئے؟ زکوٰۃ فرض ہوئی، فارغ ہو جاؤ۔ اگر اتنے ہی خیر خواہ ہو، نام کما رہے ہو کہ یہ تو ساری زکوٰۃ دیتا ہے، تو آئندہ سال کی زکوٰۃ دو نا، رمضان میں حساب کر لینا۔ اللہ کے رسول کے پاس عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا کہ میں رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہوں، لیکن ضرورت اب ہے لوگوں کو۔ کہا اب دے دو، حساب اس وقت جا کے کر لینا۔ 4 غلطیاں اس وقت دور ہونی چاہیے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی ضابطے کے مطابق زکوٰۃ نہیں دیتا۔ پھٹے کا مالک کو کہتا ہے میں نے فلاں مسجد میں 1 ٹرالی اینٹوں کی بھیج دی تھی، زکوٰۃ ہو گئی؟ جائز نہیں۔ میں نے 1 ٹرالی وہ فلاں مدرسے میں بھیج دی تھی، 1 ٹرالی میں نے فلاں غریب کو دے دی تھی۔ حساب کرو، حساب کر کے زکوٰۃ نکالو۔ ٹیکس دینے میں تو سارے شیر ہیں، 36% 40% ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو نہ دیں تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن 2.5% نہ دیں تو مال یہ حلال نہیں ہوتا، اس میں حرام پھر شامل ہو جائے گا اور بے برکتہ بھی ہو جائے گا۔ اور کیا ہوگا پھر؟ یہ سارے کا سارا مال بن جائے گا کنز۔ کنز اس مال کو کہتے ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ قیامت کے دن یہ گنجا سانپ بنے گا اور انسان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ اور سانپ جو ہے گنجا اس لیے ہوگا کہ اس کی زہر اتنی ہوگی، ایک پھونک مار دے تو پوری دنیا کی ہریالی سیاہ ہو جائے۔ باچھوں سے پکڑے گا، ایک عذاب۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، باچھوں سے تو یہ سانپ پکڑے گا، اس کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پشت کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ پر۔ حساب کر کے زکوٰۃ دیا کر۔ ایک دوسری بات، زکوٰۃ جب وقت آ جائے نکال دو۔ اگر آپ پورا سال زکوٰۃ کو اپنے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے بانٹتے رہتے ہیں، تو جو اس کے پروفٹس آ رہے ہیں اس کی زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ آپ نے کس اصول کے مطابق اپنے پاس رکھی؟ وہ تو آپ کی ہے ہی نہیں، وہ تو مال اللہ کا ہو گیا۔ تیسری بات، زکوٰۃ کا نظام دینی مہینوں کے مطابق رکھیے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ محرم صفر ربیع الاول۔ اس بنیاد پہ زکوٰۃ دیجیے۔ یہ 356 یا 55 دن بنتے ہیں۔ اگر آپ جنوری فروری کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے 365 دن بنتے ہیں۔ ہر سال نہ چاہتے ہوئے بھی 9 سے 10 دنوں کی زکوٰۃ کے چور بن جائیں گے۔ اس لیے دینی حساب کے مطابق زکوٰۃ دیں۔ ایک چوتھی بات، زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے؟ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ فقیروں کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ والمساکین، مسکینوں کے لیے جن کے پاس کچھ ہو لیکن ان کا گزارا نہ ہوتا۔ والعاملین علیہا،
وہ لوگ جو فقیروں اور مسکینوں اور یہ ذمہ داری سنبھالنے والے ان کی تنخواہ اس میں سے لی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، کسی کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہو، تالیف قلب مقصود ہو، وہاں بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، گردنوں کو آزاد کرنے میں بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ والغارمین، مقروض انسان ہے، اس کا بھی قرض زکوٰۃ سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں۔ وابن السبیل، مسافر اور راہگیر کروڑ پتی ہے، لٹ گیا، اس کو زکوٰۃ دے دو، گھر تک تو پہنچ جائے۔ یہ 8 مصارف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگ آئے، کہتے ہیں میں زکوٰۃ دو۔ آپ نے سر سے پاؤں تک انہیں دیکھا، کہتے اگر کہتے ہو تو میں دے دیتا ہوں، لیکن لا لغنی ولا لمکتسب ولا لقوی مکتسب، غنی کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، غنی، اور نہ ہی طاقتور جو خود کمائی کر سکتا ہے، نہ اس کو زکوٰۃ دی جاتی، نہ اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، نہ والدین کو، دادا پردادا اور نانا، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، نہ خامد بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، ہاں بیوی خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت۔ نہ سید کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج سید ہونے کی دہائی دے کے زکوٰۃ زبردستی لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں سید ہوں، حالانکہ سید کو تو زکوٰۃ نہیں لگتی۔